مولانا قاری غلام رسول بوری صاحب مدرسہ العالی نہایت ہی واجب الاحترام سید السادات سید محمد خلیل شاہ صاحب جمیل شاہ صاحب مدرسہ العالی نام نہیں آتے تمام علماء ماشاءاللہ علم اور تقوی مجھ سے سینئر ہیں، میں تو ادنا سا حضور کا شناخواہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات حضور کے توسل سے اس محفل پاک کو قبول و منظور فرمائے۔ اس کے بعد میرے لیے آپ کے لیے بالخصوص میزبان اور اس کے معاونین کے لیے دین و دنیا میں برکت کا سبب آخرت میں ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ وقت کا تقاضا بھی ہے اور میرا معمول بھی ہے تقریر بلا تمہید آمدن برسر مطلب۔ میرے ذمے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع لگایا گیا ہے، اسی حوالے سے میں نے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ پہلے چند مسائل ہوں گے، پھر آگے میلاد ہوگا جو میرا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات میرے لیے، آپ کے لیے، میزبان اس کے معاونین کے لیے اس محفل پاک کو دین و دنیا میں برکت کا سبب آخرت میں ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ اب عزیزم گفتگو کا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی آوازیں آ رہی ہیں یہ نہیں آنی چاہیے، یہ گفتگو کی آوازیں نہیں آنی چاہیے، خاموشی سے۔ حضرات گرامی، میلاد مصطفیٰ کے متعلق دو نظریے ہیں، بات کو ذرا توجہ سے سننا۔ میلاد مصطفیٰ کے متعلق دو نظریے ہیں۔ یہ رواج ہے، قرآن میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ ویسے سنی مولویوں نے کھانے پینے کا ڈھنگ رچا رکھا ہے، بس ایک ہلا گلے والا پروگرام ہے، اس کے علاوہ اس کی قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلائل نہیں، وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کیا کیا کہتے رہے۔ یہ ہے ایک نظریہ۔ ہمارا نظریہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ منانا اللہ اور رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی سمجھ آئیے تو سبحان اللہ کہہ لو۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ منانا قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ ہمارا مذہب رسم رواج نہیں، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، اور یہ اللہ اور رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، قبر و حشر میں نفع بخش ہے، نجات کا سبب ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے، اور کرنے والا اللہ کے کرم سے، حضور کی نگاہ کرم سے محروم نہیں رہے گا۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ میں نے دونوں نظریے پیش کر دیے ہیں، ایک جو مخالف نظریہ ہے اور ایک جو ہم کرنے والے ہیں اپنا نظریہ، وہ بھی پیش کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی بات کرتا ہے، بات معتبر اس کی ہوگی جو اللہ کا قرآن ہوگا، نبی کا فرمان ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک اصول پیش کرنے والا ہوں، حرام وہ ہے جس کو اللہ حرام کہے، اسے کسی مولوی ملا کو، کسی محقق محدث مفسر کتنا بڑا علامہ فہامہ کیوں نہ ہو، جس کو اللہ حلال کہے اسے کسی کو حلال حرام کرنے کا اختیار نہیں، جس کو اللہ حرام کہے اسے کوئی حلال کرنے کا اختیار نہیں، جس کو اللہ جائز کہے اسے کوئی ناجائز نہیں کہہ سکتا، جس کو اللہ ناجائز کہے اسے کوئی جائز نہیں کہہ سکتا، جس کو اللہ نیکی کہے اسے کوئی گناہ نہیں کہہ سکتا، جسے اللہ گناہ کہے اسے کوئی نیکی نہیں کہہ سکتا، جس کو اللہ ایمان کہے اسے کوئی شرک نہیں کہہ سکتا، کفر نہیں کہہ سکتا، جس کو اللہ کفر و شرک کہے
اسے کوئی ایمان نہیں کہہ سکتا۔ کائنات میں کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ جس کو اللہ حرام کہے اسے کوئی حلال کہے، جس کو اللہ حلال کہے اسے کوئی حرام کہے۔ صرف ایک ذات ہے جس کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو حلال کرے کسی کے لیے اور چاہے تو وہی چیز کسی کے لیے حرام کرے۔ وہ صرف ایک ذات ہے، وہ ذات ہے سید المرسلین امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور تیرے آقا مدینے کے تاجدار۔ صرف ایک ذات کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو کو حلال کسی پہ حرام کر دے اور حرام کو کسی پہ حلال کر دے۔ صرف ایک ذات ہے جس کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے۔ کسی ملا ملانے، کسی مفکر محدث مفکر، کسی کو یہ اختیار نہیں، شیخ القرآن شیخ الحدیث کچھ بھی ہو، کسی کو کائنات میں یہ اختیار نہیں کہ جس کو اللہ حرام کہے اسے وہ حلال کہے، جس کو اللہ حلال کہے اسے وہ حرام کہے۔ اگرچہ یہ بات جملہ آپ کے لیے تو کافی ہے، چونکہ میں نے اختیار کا جملہ بولا ہے، اگر اجازت ہو تو اس پہ میں ایک آدھی دلیل دے دوں، چونکہ میڈیا کا دور ہے، کہیں چلے تو یہ نہ کہ لو جی دلیل تے کوئی نہ دیتی، صرف یہ نہیں آ گیا اللہ حضور نے مختار کل نے اختیار ہے تو نہیں۔ اگر اجازت ہو، آؤٹ آف موضوع بات ہے، اگر چاہیں تو میں اجازت ایک دو دلائل دے دوں۔ ماشاءاللہ، صرف حضور کو اللہ نے مختار کل بنایا۔ بیٹے آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں بیٹے، تھوڑا جا آواز ذرا پدا پدا آواز زیادہ، ہاں جی تھوڑا جا والیوم زیادہ، ہاں جی توجہ سنیے جی۔ بات تو عزیز ادھر گفتگو کی آواز آتی ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ گفتگو دا آواز نہیں آنا چاہیے، گل تے دیے انہوں سنو تے پلے بنو۔ اے ایمان جتھے کفر و شرک دے فتوے تے ہے، وہ مسئلہ فقیر بیٹھا ہے، انشاءاللہ تعالی آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہیں نے، جو گل کراں گا وہ انشاءاللہ تعالی کو کمی نہیں ہوئے گی۔ میں دعوے نال کہنا اگر میرے موقف دا رد کو قرآن حدیث جو کرے تو میں 10 لاکھ روپیہ انعام دے دیں، 10 کروڑ بھی کر لو تو کیڑا دینا پینا ہے، ایویں روح بنانے والی گل ہے، مینوں منظور ہوئے۔ مگر گل کرائی یہ ویسے بھی اداب محفل دے خلاف ہے کہ بندے سارے سنتے قرآن حدیث دی گل ہوندی ہے تو کڑ کڑ اپنی کرتے رہن، یہ کوئی اچھی گل بھی نہیں۔ اس لیے میں امید کراں گا بیٹے ذرا آرام سے بیٹھ جاؤ، ہو گیا بس، بیٹھو شاباش۔ ہاں جی توجہ فرماؤ ذرا، مسئلے کو غور سے سنیں۔ اصل آنے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ایمان کو تقویت ملے۔ بات سمجھ آئی نا؟ میں اختیار دی گل کی تھی کہ اختیارات حضور کو اللہ نے مختار کل بنایا ہے۔ جب کوئی یہ کہتا ہے نا، میری بات لفظوں پہ توجہ فرمانا ذرا، جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ جی اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں، حقیقت میں وہ حدیث کا انکار کرتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے نا کہ اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں، حقیقت میں وہ در پردہ حدیث رسول کا انکار کرتا ہے۔ وہ آگے چل کے میں سمجھا دوں گا۔ اب جب کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں، لہذا جس کو حدیث جائز کہے وہ پھر نہیں مان کے، اختیار تو اللہ کو ہے، وہ کہے نبی کو اختیار نہیں۔ تو جو شخص یہ کہے اسے یہ کہو کہ مولوی صاحب میری طرف توجہ فرمانا، کورے کاغذ پہ لکھ لو کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلہ کے کہ مولانا برائے مہربانی مسئلے کی وضاحت فرما دیں، اند شرع فیصلہ صادر فرمائیں کہ کیا مرد کے لیے سونا پہننا جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ مجھے پتہ میں جو بات کر رہا ہوں، دنیا میں کوئی مولوی ایسا پیدا نہیں ہوا جو خدا رسول پہ یقین رکھے اور کہے مرد کے لیے سونا حلال ہے۔ اسے کہنا ہوگا کہ جی حرام ہے، بالکل نہیں پا سکتا، بالکل نہیں پہن سکتا سونا۔ ان کو مولانا قرآن میں کہیں کوئی آیت دکھا دو جس میں لکھا ہو اللہ نے کہا ہو کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے۔
سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، کوئی علامہ فاہمہ مفتی قاضی آپ کو یہ ثابت نہیں کر سکے گا کہ قرآن میں کہیں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. قرآن میں حرام نہیں ہے. اب وہ کہتا ہے اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں. جب اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں تو پھر حضور کے اختیارات کا منکر ہے. تو اب اسے پوچھا جائے مولانا تم سونا حرام کہتے ہو مرد کے لیے کیوں؟ وہ جی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے مرد کے لیے، فرمایا کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے. میں نے کہا مانتے ہو حدیث کو؟ کہ ہاں بالکل مانتے ہو. مانتے ہیں. میں نے کہا قرآن میں نہیں؟ کہ نہیں. تو میں نے کہا پھر قرآن نے حرام نہیں نہ کیا؟ کہ نہیں. میں نے کس نے کیا ہے؟ کہ نبی پاک نے. میں کہتے یہی تو بات ہے، پھر مانو نبی مختار کل ہے. پھر مانو کہ نبی مختار، زور سے کہہ دو نبی مختار. اگر سونا حرام مانتے ہو تو قرآن نے تو حرام کیا نہیں. قرآن نے تو حرام نہیں کیا. جب قرآن نے حرام نہیں کیا تو کیوں مانتے ہو؟ اللہ نے حرام نہیں کیا تو اختیار تو اللہ کو ہے. نہیں جی نبی نے کیا ہے تو پھر مانتے ہو. تو پھر ماننا پڑے گا نبی مختار کل ہے. نبی بولو مختار کل ہے. اب وہی سونا